اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کی عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں عرب کا محل وقوع۔ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نماء عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نماء سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب و جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نماء عرب طبی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد خود مختار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے، اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہیں تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نماء عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ براعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران میں وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر براعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نماء عرب سے جڑا ہوا ہے، اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرہ عرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی ماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ عرب قومیں 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے نسلی اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہیں عرب بعیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلاً عاد، سمود، تسم، جدی، سمالکہ وغیرہ۔ دوسرے ہیں عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے عرب مستعربہ، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے، پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بعد اس کے منہ پر ماری گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی علیہ السلام کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا، دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور آدم ساتھ، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا۔ باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ اللہ نے انہیں اس ودیعے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیلات صحیح بخاری کی ایک طویل روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جو ہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اس دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ کے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے حال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل و شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اس دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیادیں کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں، اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے،
اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے۔ نبطیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باجگزار بنا لیا۔ بطرہ ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبطیوں کا قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: یعد، انمار، ربیہ اور مضر۔ ان میں سے مؤخر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبدالقیس، وائل، بکر، ثعلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولادیں 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئیں: قیس اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، ذبیان، اشجع اور غنی بن عاصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حزیر بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام ہیں سہم، عدی، مخزوم، زہرہ اور قصی بن کلاب، یعنی عبدالدار، اسد بن عبدالعزیٰ اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے ہیں۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے۔ ان سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا مجھے سب سے اچھے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی۔ قبیلہ عبدالقیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہوئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج، سواد عراق اور حیت تک کے علاقوں میں بودوباش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بعد بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن وادی قرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرا بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہا ہوتا تھا۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنایا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شہرہ پر واقع تھا۔ بنو اسد کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے۔
ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو تا کا ایک خاندان 72 آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب حوازن کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے۔ ان میں سے قریشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کی کوئی شعرہ بندی نہ تھی، یہاں تک کہ قصیب انقلاب ابھر کر منظر پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہور کیا۔ حجاز کی عمارت۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نابت بن کیدار یا کیدار بن نابت ایک کے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشۂ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عرق میں عربوں سے جو معرکہ آرائی کی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا۔ پھر بخت نصر نے دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کی نبی حضرت یرمیہ تھے، وہ عدنان کے بیٹے معاد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور معاد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرثم بن جلحمہ ملا۔ معاد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اس کے بطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ و دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ظاہر نے بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دی اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی درگزر نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کرتے رہے اور بھڑکتے رہے۔ اس طرح جب بنو خزاعہ نے مرز ظہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں تو ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلہ بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ 2 صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے، عمر بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور قبیلہ بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلاوطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا عمق تھا، چنانچہ عمر مذکور نے اس سلسلے میں یہ اشعار کہے: لگتا ہے ہجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں، اور نہ کسی قصہ گو نے مکہ کی شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی۔ کیوں نہیں، یقیناً ہم ہی اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا ہی اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مظہری قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النحر 13 ذی الحج کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، منی سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحج کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا، پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور منی سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ منی کی واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زید منی کی طرف منتقل ہو گیا۔ نمبر 2، 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے منی کی جانب روانگی، یہ اعزاز بنو عدنان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔
مکہ پر بنو خزاع کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا، اور یہی زمانہ تھا جب ادنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے، اور مکہ کی طرف صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہ گئیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے وہ بھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عزرا کے ایک شخص ربیہ بن حرام سے شادی کی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں تھا، اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئیں اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قصی جوان ہو کر مکہ واپس آیا، اس وقت مکہ کا والی خلیل بن جیشہ حضائی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی ہبہ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ خلیل نے منظور کر دیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب خلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس کی جنگ کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھیل پھول گئی اور ان کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور ان کا وقار بھی بڑھ گیا، اور ادھر خلیل کا انتقال ہو گیا، تو قصی نے محسوس کیا جب بنو خزاع اور بنو بکر کے بجائے میں مکہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کئی زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ علیہ السلام کے اسماعیل کے سردار بھی، لہٰذا سربراہی کے متعلق وہی مستحق ہیں۔ اس نے قریش اور بنو خزاع کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی، کیوں نہ بنو خزاع اور بنو بکر کو مکہ سے نکال کر باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاع کے بقول خود خلیل نے قصی کو وصیت کی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ خلیل نے اپنی بیٹی ہبہ کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو غطفان حضائی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ ہبہ کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب خلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو غطفان سے ایک مشق شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاع نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصی نے بنو خزاع کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا، اور قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے۔ جب خلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاع اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کی بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص یامر بن عوف کو حکم بنایا گیا۔ یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاع کے بجائے قصی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز قصی نے جتنا خون بہایا ہے سب رائے گاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ البتہ خزاع اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قصی کے حوالے کر دیں۔ اس فیصلے کی وجہ سے یامر کا لقب شداح پڑ گیا۔ شداح کے معنی ہے پاؤں تلے روندنے والا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قصی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی اور قصی بیت کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ مکہ پر قصی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدنان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ دارالندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل بخوبی طے ہوتے تھے۔ قصی کی سربراہی، اس کو دارالندوہ کی صدارت، اور جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ بوا یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا، وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام
انجام دیتا تھا۔ سقایا پانی پلانا، اس کی سوچ یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں سے کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تو اسے پیتے تھے۔ رفادہ حاجیوں کی میزبانی، اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ سارے مناسب قصی کو حاصل تھے۔ قصی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا عبدمناف قصی کی زندگی ہی میں شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قصی نے عبدالدار سے کہا، یہ لوگ اگرچہ شرف و سعادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی، یعنی دارالندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لواء، سقایت اور افادہ، سب کچھ عبدالدار کو دے دیا۔ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی، نہ اس کی کسی بات کو مسترد کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی، لیکن جب عبدمناف کی وفات ہوگی تو اس کے بیٹوں کا ان مناسبت کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہوں میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ سقایت اور افادہ کی مناصب بنو عبد مناف کو دیے گئے اور دارالندوہ کی سربراہی، لواء اور حجامت عبدالدار کے ہاتھوں ہی رہی۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور افادہ کا انتظام کیا۔ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبدالمطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبدالمطلب اس منصب پر فائز ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ اس مناسبت اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اس ڈھنگ کے تھیں جیسے آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان مناصب کا خاکہ کچھ اس طرح ہے: ایثار، نمبر 1، یعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے، ان کی تولیت اور یہ منصب بنو جمحہ کو حاصل تھا۔ مالیات کا نظم، یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، اس کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ اشناک یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ عقاب یعنی قومی پرچم کی علمبرداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ قبہ یعنی فوجی کا انتظام اور شہر سواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا۔ سفارت بنو عدی کا منصب تھا۔ بقیہ عرب سرداریاں، قحطانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ پورا ملک ان عرب قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں ہے: جو قبائل ہیرا کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت ہیرا کا تابع مانا گیا، اور جن قبائل نے بادیہ شام میں سکونت اختیار کی انہیں غسانی حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا، مگر یہ ماتحتی صرف نام کی تھی، عملاً نہ تھی۔ ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب قبائل بہرطور آزاد تھے۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت پر مبنی عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مفادات تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قومی بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار اپنی وہی مطلق العنانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ بعض سرداروں کا حال یہ تھا اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سردار کے غضب کا سبب کیا ہے۔
ہم ایک ہی کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرتاری کے لیے کشمکش بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتتے، خوب مال خرچ کرے، مہمان نوازی میں پیش رہے، کرم برداری سے کام لے، شجاعت کا عملی مظاہرہ کرے اور غیر تمدنانہ امور کی طرف سے دفاع کرے، تاکہ لوگوں کی نظروں میں عموماً اور شعراء کی نظر میں خصوصاً خوبی و کمالات کا جامع بن جائے، کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کر لیتے۔ سرداروں کے کچھ مخصوص اور امتیازی حقوق بھی حاصل ہوتے تھے، جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے: ہمارے درمیان تمہارے لیے مال غنیمت کا چوتھائی ہے اور منتخب مال ہے، اور وہ مال ہے جس کا تم فیصلہ کر دو اور جو سرِ راہ ہاتھ آ جائے اور جو تقسیم سے بچ جائے۔ جزیرہ عرب کے سیاسی حالات۔ جزیرہ عرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب و انتشار اور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سارے فوائد سربراہوں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے ساتھ تھا۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے مماثل اور آمدنی فراہم کرتی تھی، اور حکومتیں اسے لذتوں، شہوتوں اور عیش رانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے۔ بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت و رسوائی اور ظلم و زیردستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے۔ انہیں اعراض و حواشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی۔ کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے اور کبھی شامیوں کے ہم میں لاتے۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے، ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منتشر تھے۔ ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلاف کی کرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے، خواہ وہ حق پر ہوں یا باطل پر۔ اندرون عرب کا کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات و شدائد میں رجوع کیا جاتا اور جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا۔ ہاں، حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد و پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیاوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی، اور وہی زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی۔ اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا۔ عرب کے ادیان و مذاہب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا۔ پھر ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شعار باقی رہے۔ بنو حذا اور سردار عمرو بن لوہی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشوونما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کا نزول گاہ تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہبل بت بھی لے آیا، اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا، اور اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ہبل کے علاوہ عرب کی قدیم ترین بتوں میں سے مناہا ہے۔ یہ بحر حمل کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزیٰ کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں بت عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر بت خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لوہی کے تابع تھا۔ اس نے بتایا قوم نوح کے بت یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے جدہ میں مدفون ہیں۔
اس اطلاع پر عمر بن لوہی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا۔ پھر انہیں تحامل آیا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں ساتھ لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے اور وہ گرتا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی، جنہیں گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے جو زیادہ تر عمر بن لوہی کے اختراعات تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے عمر بن لوہی کے اختراعات دین ابراہیم میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کر دیں گے۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے، کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہیں۔ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین نے اپنی ثوابدیدہ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ کرتے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر دیتے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی صورت میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کرتے تھے۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صاحبہ کو بچی کہا جاتا تھا اور صاحبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس سے 10-12 پے در پہ مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صاحبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ پے در پہ دو مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے جنتی تھی۔ درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے، عورتیں نہیں کھا سکتی، البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔